میاں صاحب بیگم صاحبہ کو ہاسپٹل دوسرے سیشن کے لیے لے جایا گیا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے, بہت تکلیف میں, وہ بھی کیمو تھراپی کا ایک بڑا پینفل پروسیس ہے. تو اس موقع پر آپ واپس پاکستان جا رہے ہیں, آپ کو واپس بلایا جا رہا ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے پروسیجر کو کہ جس میں ایک ہیومن ٹریجڈی بھی انوالوڈ ہے, ایک پیشنٹ وکٹم بھی ہیں, پیشنٹ کی وہ سفر کر رہی ہیں اس سے, ان کا آپ کی یہاں پہ موجودگی کتنا ضروری ہے اس پورے عمل کے دوران؟ مرتضیٰ صاحب، میری اہلیہ کی کیمو تھراپی چل رہی ہے. آج پھر وہ ہسپتال جا رہی ہیں. یہ ایسا موقع ہے جہاں پہ میں بطور شوہر میرا یہ فرض بنتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں اور ان کی تیمارداری کرتا رہوں جب تک کہ وہ صحت یاب نہیں ہو جاتی. ہمارا ماشاءاللہ 40-45 سال کا ایک ساتھ ہے. رائے گاں جا رہی ہے. اچھا میاں صاحب، بیگم صاحبہ کافی وہ ایک کیمو تھراپی کا ان کا پہلا سیشن ہوا, اب دوسرے کے لیے وہ جا رہی ہیں, کافی تکلیف میں ہو رہی ہیں, ان کو ایک ایمرجنسی میں بھی ہاسپٹل لے جایا گیا. تو یہ جو سارا وہ ایک نیب کی کارروائی ہو رہی ہے اور باقی ایشوز, کیا ان کو آپ خبروں سے ان کو دور رکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی مریض کے لیے کہ وہ اسٹیبل رہے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو کیا اگر آپ بتانا پسند کریں گے, حالانکہ یہ ذاتی سا سوال ہے, بٹ کیا ان کی کیفیت کیا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ان کے ساتھ رہنے کا ہے, ان کا خیال کرنے کا ہے. اور یہ کافی ایک سیریس بیماری ہے, کینسر کوئی عام مرض نہیں ہوتا. تو ڈاکٹرز کا بھی یہ خیال ہے کہ میں جتنا وقت ان کو دے سکوں اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکن اس ذاتی پریشانی کے باوجود میں پاکستان کی جو عدالتی کارروائی میرے خلاف چل رہی ہے, میں اس کے لیے آج شام کو پاکستان جا رہا ہوں اور 3 تاریخ کو احتساب عدالت میں خود جا کے پیش ہوں گا. ہم اس عدالتی عمل سے اسی طرح سے گزر رہے ہیں شاہ صاحب جس طرح سے ہم اس سے پہلے گزرے ہیں. کہ وہاں پہ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کی ٹرمنالوجی یوز ہوئی. ہم نے واٹس ایپ والی JIT کا بھی سامنا کیا, گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا قرار دینے والی بینچ جو تھا اس کا بھی سامنا کیا ہے. اور پھر پاناما کے بجائے آپ جانتے ہیں شاہ صاحب کہ اقامہ پر فیصلہ صادر کر دیا گیا جس کو دل کبھی نہیں مانا قبول کرنے کو, لیکن اس پہ ہم نے عمل کیا ہے. ہم آئندہ بھی فرار کا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے اور اب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قانون اور انصاف کے تقاضے کس طرح سے پورے کیے جا رہے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ میں کون سے اسکینڈل میں ملوث ہوں, مجھے بتایا جائے کہ میرے خلاف چارج کیا ہے, اور اگر چارج یہ ہے کہ میں ذرائع سے بڑھ کے میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں, تو یہ تو میرے ذرائع اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش ہیں 1937 سے, جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور جب میں اسکول میں تھا, کالج میں تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ذرائع آج کے مقابلے میں وہ ذرائع کہیں بڑھ کر تھے. اور پھر مجھے تو یہ بتایا جائے کہ اس اسکینڈل کا نام کیا ہے جس میں مجھے ملوث کیا گیا ہے, مجھے اپنا جو ہے وہ انوالو کیا گیا ہے. کیا نام ہے اس اسکینڈل کا؟ یعنی مجھے بتائیں کہ کیا یہاں کوئی NICL کا اسکینڈل ہے, یہاں کوئی ٹیکنا کا اسکینڈل ہے, یہاں پر حج اسکینڈل ہے, یہاں پر کوئی IPPs کا اسکینڈل ہے, اور پھر کیا اسکینڈل ہے؟ تو مجھے نہیں اس بات کی ابھی تک سمجھ آئی. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس بات سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پاناما کا کیس تھا نا, تو سزا بھی پاناما میں آنی چاہیے تھی. اقامہ میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ پاناما میں کچھ نہیں ملا, اور آج بھی میرا کسی پاناما میں نام نہیں ہے. اور پاناما میں ہے کیا ہے؟ میں تو یعنی کہ حیران ہوں کہ یہ سب کچھ یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بالکل, میرا دل یہ بات کہتا ہے اور میرا بھی دل کہتا ہے, دنیا بھی غالباً یہ محسوس کرتی ہے کہ دیکھیے پاناما میں کچھ نہیں ملا, اقامہ نکال لیا. اب جب اس کا مذاق اڑا, کسی نے اس کو قبول نہیں کیا, اب وہ یہ ریفرنس کے ذریعے سے جج کو اوپر بٹھا کے یہ اب یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جناب اب ریفرنس میں کوئی نہ کوئی نواز شریف کو سزا دلوائی جائے, تاکہ ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ ونڈیکیٹ ہو, وہ اپنا جو ہے نا وہ جو پاناما سے اقامہ
میں اس قدر جو اپنا جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس امبیرسمنٹ سے بچا جائے. تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے شاہ صاحب. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اور میرے خاندان پر جو مقدمات کے جو اسکینڈل جو ہے, جو اس کا نام آنے والا وقت جو ہے نا اور تاریخ اس کا نام دے گی, یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اور یہ ایک اب شروع ہوا ہے کام, اب یہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا, کہاں پھیلے گا. اور بہت سارے میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ آئیں گے. تو ناجائز میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, جائز طور پر بھی لوگ اس کا آئندہ جواب نہیں دے پائیں گے, ایسے بھی جائز کیسز کے اندر بھی. تو میں بس دکھ ہوتا ہے اس بات کو, ساری چیز کو دیکھ کر کہ پاکستان کے اندر اتنی خدمت کی, بجلی آ رہی ہے, پاکستان میں انفراسٹرکچر بن رہے ہیں, لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے, ہزارہ موٹر وے بن رہی ہے جو تقریباً اس سال کے آخر میں مکمل ہو جائے گی. بجلی کے کارخانے اتنی تیزی کے ساتھ لگے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج لوڈ شیڈنگ عملاً پاکستان سے ختم ہو چکی ہے, بلکہ لوڈ شیڈنگ الوداع کہہ رہی ہے پاکستان کو. یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ کام نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں, لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ 2014 میں یہ فیصلہ ہم نے کیا. آج یعنی کہ اس کا کراچی کا حال دیکھیں آپ, کراچی کتنا ایک پرامن شہر بن گیا ہے. کراچی والوں سے جا کر پوچھیں. مجھے ابھی عمرہ میں کراچی کے بہت سارے لوگ مجھے ملے اور مجھے بہت انہوں نے مبارکباد دی کہ ہم نے کراچی کے امن کو بحال کیا ہے, کراچی کے رہنے والوں نے. اور پھر پاکستان میں آپ 2014 کی 2013 کی اسکرینیں, ٹی وی اسکرینس کو دیکھیں آپ, کیا حالات تھے دہشت گردی کے, اور جگہ جگہ بم دھماکے ہوتے تھے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ لاہور کے اندر کرکٹ میچز ہو رہے ہیں اور دوبارہ وہ رونق بحال ہوگی. لیکن جو پاکستان میں اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے اور جو پاکستان میں اس وقت انسٹیبلٹی جو پیدا ہوئی ہے حکومت, ہماری حکومت کے اس جانے سے یا میرے جانے سے, میں تو خیر بہت معمولی آدمی ہوں لیکن اسٹیبلٹی ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہی رہتی ہے. تو دیکھیں پاکستان کی معاشی تنزلی پھر شروع ہو گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, نیچے جاتے ہوئے. پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو ریزروز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, وہ دن بدن نیچے آ رہے ہیں.